نواسۂ رسول حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کوئی ایسا ظلم نہ تھا جو پیاری سکینہ نے نہ سہا ہو۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی پیار تھا اور 4 سال کی بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سیدہ زینب اور کلثوم اور تمام اہل احرام امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایک قیامت کا سماں آ گیا۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں۔ یزیدی فوج میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکیں۔ یزیدی فوج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 میل دور ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ تیر لگنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تیروں سے چور ہو چکا ہے۔ اچانک ایک غیبی آواز آئی کہ حسین اب میرے طرف پلٹ جا، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حکم خداوند ہوا تو امام حسین نے اپنی تلوار کو نظام میں کر دیا۔ جب یزید فوج نے دیکھا کہ تلوار نیلام ہو گئی ہے تو انہوں نے اکٹھے ہو کر امام حسین پر حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت حرملہ نے اپنی امام حسین کی پیشانی پر تیر مارا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ نما ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردی زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپنے لگ گیا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور گل اور شادیاں بجنے لگیں۔ بی بی سکینہ خیمے سے آئی اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک امینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ سکینہ نے بلند آواز سے کہا میرے بابا کا نام حسین ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور مولا حسین کے جسم پر تیر مار کر کہا یہ تمہارے بابا ہیں۔ تیر کے چلتے بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگ آئی۔ بدبخت یزیدی فوج مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ننھی سی 4 سال کی بچی اپنے بابا جان کو قریب سے ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ شمر نے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر 13 ضربیں لگائی گئی۔ شمر نے تلوار حضرت سکینہ کی طرف لہرا کر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تھی تو ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر گھوڑے دوڑاتے رہے۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا کہ امام ہم کو بتا دیجیے کہ جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تھی تو کس طرح سے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلے تھے؟ یہ سن کر مولا عزالدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو کہ آپ نے توڑی اور فرمایا بالکل اسی طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھرے ہیں۔ یزیدی ظالم نے چھوٹے بچوں کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیا تھا۔ یزیدی ظالموں نے ننھے اور چھوٹے بچوں کے رونے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہے۔ جس نیزے پر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کر رہا تھا۔ شمر امام زین العابدین کو کہتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ سیدہ ساجد نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پھوپھی جان بابا کا سر مبارک آگے نہیں جا رہا ہے۔ یہ بات سن کر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں چلی گئی ہے۔ پھر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کر رہی ہے۔ بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنے گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ بی بی زینب نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جب سے ہم کو قید کیا گیا ہے ہم سے کسی نے بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا ہے۔ اس نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا میں تمہاری ماں ہوں، بی بی فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر زینب بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ یہاں کچھ روایات میں ہے کہ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا ہوا تھا تو اس نے ایک کوڑی شہزادی سکینہ کی سزا کے طور پر مارا۔ شمر کمینے 4 سال کی بچی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا مجھے انعام و کرم لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلدی سے جلدی جانا ہے۔ میں نے ہی مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کیا ہے، میں نے ہی مولا حسین کو شہید کیا ہے۔ جب شمر سارے
قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا۔ اس نے کہا کہ پیچھے کون ہے؟ یزید فوج نے کہا کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے پوچھا کہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا یہ سکینہ ہے، مولا حسین کی بیٹی ہے۔ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی۔ دربار یزید میں کھڑی سکینہ نے پاؤں اس طرح سے تھے کہ ایک پاؤں اوپر ہوتا تو دوسرا پاؤں نیچے، اور دوسرا پاؤں نیچے ہوتا تو پہلا پاؤں نیچے۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا کہ تمہارے فوجیوں نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوج کو کہا کہ رسیاں کو کھول دو۔ یزید لعنی نے کہا کہ بی بی سکینہ، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہیں، کیا اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ سکینہ نے جواب دیا، جی میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزیدی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے ایک کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ بی بی سکینہ روتے ہوئے اپنے بابا کے پاس آ رہی تھی۔ یزید نے کہا، نہیں سکینہ، میں تمہارے محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکارو تو دیکھتے ہیں کہ کیا تمہارے بابا تمہاری کوئی جواب دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان، میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی تھے کہ سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کا چہرے پر چہرہ رکھ کر رونے لگی تھی کہ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزید فوج نے اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی سجاد سے پوچھتی تھی کہ بھائی جان، یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ سجاد نے فرمایا کہ بہن، یہ پرندے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سکینہ نے فرمایا کہ بھائی جان، ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ بات کرتے ہوئے بی سکینہ اپنے بابا مولا حسین کو یاد کرتے ہوئے رونے لگ گئی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں۔ سکینہ نے کہا، بابا جان، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے گوشے چھین لیے ہیں، شمر نے مجھے بہت رلایا ہے، مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ مولا حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا کہ بی بی سکینہ، آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی جب سکینہ نے خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ یزید سو رہا تھا۔ جب زندان سے آواز بلند ہوئی تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے اٹھ کر کہا کہ آواز کیسی ہے؟ یزیدی فوجیوں نے کہا، لگتا ہے وہ حسین کو یاد کر کر رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ان کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دے دو تاکہ ان کا رونے کا شور بند ہو جائے، میں سکون سے سو جاؤں۔ یزید سپاہیوں نے سر مبارک زندان میں رکھ دیا۔ جب مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگ گئے۔ اپنے بابا کا سر مبارک دیکھ کر بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر بہت ہی زیادہ روئی۔ سکینہ اتنا روئی کہ روتے روتے دنیا سے پرواز کر گئی۔